محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا کچھ دیر کے بعد نکاح ہو رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اپنی بیٹیوں کی فکر سوار تھی۔ ویسے تو میں گھر سے آتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کھانا بنا کر دے آئی تھی۔ میری بڑی بیٹی اب 14 برس کی ہو چکی تھی اور وہ گھر کا کام کاج کر لیتی تھی۔ جب بھی میں 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہوتی، بیٹی کو سمجھا دیتی۔ وہ گھر کا سارا کام کاج سنبھال لیتی اور اپنی چھوٹی بہنوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا کر دیتی تھی، مگر میں ماں تھی، فطری طور پر میرے دماغ میں پھر بھی ان کی فکر سوار رہتی تھی۔ میرا وہ مسلسل ہر دوسرے تیسرے دن گھر سے غائب ہو جانا میرے ارد گرد والوں کو اور بچوں کو پریشان کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لوگ چونک کر اس معاملے میں دخل دیتے، میں یہ سب کام چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ آج میں آخری بار نکاح کے لیے آئی تھی۔ میرا ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو رہا تھا، جس کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب تھی۔ میں نے اس مرد کو دیکھا نہیں تھا۔ رازداری سے ہمارا نکاح مطع کرانے والے ایجنٹ نے مجھے اس بوڑھے کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں۔ فون پر کہنے لگا کہ بوڑھا 6 روز کے لیے 6 لاکھ دینے کو تیار ہے، بس اسے خوبصورت اور صحت مند عورت کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس عورت کی کیا مجبوری ہے، وہ کیوں نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر یہ نکاح میری اشد ضرورت تھی۔ 6 لاکھ کا سن کر میں فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر چلانا چاہتی تھی اور ہر دوسرے تیسرے دن پیسہ کمانے کے لیے کسی انجان مرد کے ساتھ 3 دن کا نکاح کرنا اب میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنے مرحوم شوہر سے وفاداری کا ہر وقت دعویٰ کرتی تھی۔ اس کی موت کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو تنہا پالا تھا، مگر جو دوسری جانب میں اتنی مشکل کا شکار ہو چکی تھی کہ پیسہ کمانے کے لیے ایک تو کیا نہ جانے کتنے انجان مردوں کے ساتھ نکاح کر کے اپنے مرحوم شوہر سے بے وفائی کر رہی تھی، بلکہ خود میرا بھی دل مردہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے ہر قسم کے مردوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ 3 دن کے لیے مجھے اپنے نکاح میں دینے والے مرد چند دن کی دی گئی تذلیل مجھے بھولتی نہیں تھی۔ میں نہایت خوبصورت عورت تھی دیکھنے میں، بلکہ جوان اور اپنی عمر میں سے کہیں زیادہ چھوٹی لگتی تھی۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 40 برس کی ہوں۔ میں اب چاہتی تو کسی پارٹی سے شادی کر کے عزت سے اپنا گھر بسا سکتی تھی، مگر میں کسی مرد سے ساری عمر کے لیے نہیں ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ مجبوراً میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، مگر میں اب بہت تھک چکی تھی اور اس بوڑھے کے بارے میں سنا تو یہی سوچ کر چلی گئی کہ 6-7 مل جانے پر اس کی کمائی کا کوئی مستقل انتظام کر لوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہی آخری کوشش میری سنگین غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ میں شروع میں اتنی مجبور ہونے کے باوجود بھی بہت محتاج رہی تھی اور ہر بار نکاح کرنے سے پہلے مرد کے بارے میں اچھے سے چھان بین کر لیتی تھی، مگر اس بار جلد بازی میں اور ڈھیروں پیسے کمانے کے لالچ میں نے بوڑھے کے بارے میں بے فکر تھی اور فون سنتے ہی اگلے روز یہاں آ گئی تھی۔ میں نکاح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں الجھی ہوئی تھی۔ اس بار 3 کی بجائے 6 روز کی بات ہوئی تھی۔ میری بڑی بیٹی بہت کم اور سر جھکا کر رہنے والی بچی تھی، مگر چھوٹی دونوں کو اب میرا 3 دن سے گھر سے باہر رہنا کھڑکنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگتی تھی اور ناگواری کا اظہار بھی کرتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ بچیاں اسکول جانے والی ہو گئی تھیں، ان کی عمر بڑھ چکی تھی۔ میرا 3 دن کے لیے قائم ہو جانا بیٹیوں کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کسی ناجائز کام میں مبتلا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے سے مدت طے کر کے کیے گئے جانے والا کام سراسر ناجائز ہے۔ نکاح میں ایسا ہی ہوتا ہے، وقت مقرر کر لیا جاتا ہے اور اس مقررہ وقت پر خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ نکاح مطع کو اسلام سے قبل جائز مقام مانا جاتا تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس نکاح کو ناجائز اور قیامت تک حرام قرار دیا تھا۔ اپنے دل کی تسکین اور خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں اندر کہیں یہ خیال اکثر سر اٹھاتا تھا کہ میں نکاح کے نام پر وہی گناہ کر رہی ہوں جس کے نام سے بچنے کے لیے میں نے خود کو بار بار 3 روز کے لیے ایک انجان مرد سے باندھ دیتی تھی۔ میرے حالات میری نظر میں اتنے برے ہو چکے تھے کہ میرے پاس نکاح مطع کرنے سے پیسے کمانے کے علاوہ کوئی راستہ بچا بھی نہ تھا، مگر یہ خود کو بری کرنے کی کوئی معقول دلیل نہ تھی۔
میری بیٹیاں ذہین اور آج کے دور کی لڑکیاں تھیں۔ اگر میں انہیں اس نکاح کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس پر لاکھوں سوال اٹھاتی۔ جو کام ناجائز ہو اسے چاہے جس مجبوری میں بھی کیا جائے وہ ناجائز ہی رہتا ہے۔ اس لیے میں چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سچ نہیں بتا پائی کہ میں ناجائز تعلق آپ نہیں بناتی تھی، بلکہ انجان مردوں کے ساتھ 3 رات گزارنے کے لیے نکاح متع کیا کرتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی ایک قسم کی جشم فروشی تھی، اور مجھے یہی بات زبان بند رکھنے پر اکساتی تھی۔ حالانکہ میں اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں اپنے لیے شک دیکھ چکی تھی، انہیں اپنی ماں فحاشہ لگنے لگی تھی۔ میں پریشان سی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ نکاح کروانے والے مرد نے مجھے بلایا۔ میں سر جھٹک کر اس کے بلاوے پر اٹھ کر چلی گئی۔ نکاح ہوا تو معاہدے کے مطابق 6 لاکھ کی رقم طے پائی۔ میں نے نکاح ہوتے ہی طویل گہرا سانس بھرا۔ 3 بار 3 کی بجائے مجھے 6 روز کے لیے ایک انجان مرد کے پاس رہنا تھا، اور مرد بھی ایسا جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے نکاح کے دوران بھی اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مجھے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ساری عمر اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ میری دلچسپی ان پیسوں میں تھی جو مجھے مل چکے تھے۔ نکاح کی مدت طے پا چکی تھی۔ 6 روز کے بعد میں اس بوڑھے سے آزاد ہو جاتی، تب میں اپنے گھر جا سکتی تھی۔ میں وقت سے پہلے آزادی کا سوچتے ہوئے مطلوبہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب توجہ دی تو پھٹک کر رہ گئی۔ گاڑی میں کوئی جوان لڑکا موجود تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کا ڈرائیور ہے۔ کہنے لگا مالک تو نکاح ہوتے ہی دوسری گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ میں آپ کو گھر پہنچاؤں۔ میں حیران و پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ زیادہ تر مرد مجھے زیادہ تر گھر لے جانے کی بجائے کسی ہوٹل یا عارضی ٹھکانے کا انتخاب کرتے تھے۔ اس بوڑھے نے تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا ڈرائیور مجھے گاڑی میں گھر لے گیا تھا۔ مجھے نکاح کے بعد پہلی بار تب بوڑھے کی حرکت کھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی، مگر میں نے یہ سوچ کر توجہ نہیں دی کہ امیر مرد کے لیے یقیناً مجھ جیسی عورت کو اپنے شانہ بشانہ لے کر گھر تک جانا آسان ہوگا۔ پہلی بار میرے دماغ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر بوڑھے نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اگر اسے باقی مردوں کی طرح وقت گزاری اور تسکین چاہیے ہوتی تو یقیناً وہ مجھے کسی ہوٹل میں لے جاتا اور چند روز گزارنے کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا، مگر اس کا ڈرائیور مجھے باعزت طریقے سے لے کر گھر پہنچا۔ تو میں اس عالی شان گھر میں داخل ہوئی تو ایک اور ملازمہ نے مجھے راستہ دکھایا اور ایک کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ میں ہر دوسرے قدم پر حیران و پریشان ہوتی رہی۔ مجھے وہاں کی ملازمین ایسے احترام دے رہے تھے جیسے میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ میں یہ سب کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں نے عزت و احترام کو زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ میں اس گھر میں چند روز کے لیے آئی تھی۔ مجھے واپس لوٹ کر جانا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے موجود اس شخص پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ وہ نہایت بوڑھا اور بدصورت مرد تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے نشانات موجود تھے۔ ایک کے بعد دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالنا بہت زیادہ مشکل تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے لرز گیا تھا۔ کمرے میں صرف بوڑھا موجود تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ میں اسی کے نکاح میں آئی تھی۔ مجھے اب اس کے سامنے نہ آنے کی حرکت سمجھ آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا میں اسے دیکھ کر خوف کا شکار ہو جاؤں۔ بوڑھے شخص نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں حواس باختہ سے سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ خالی ہونے لگا کہ مجھے 6 روز اس بوڑھے کے ساتھ گزارنا ہے، جبکہ جہاں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی موجودگی میں اطمینان سے نہیں بیٹھ پا رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں عجیب و غریب سا خوف اور کراہت سی محسوس ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ عارضی نکاح تھا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جانا تھا۔ میں عام سی عورت تھی۔ میں نے ہر عمر کی شکل و صورت والے مرد کے ساتھ گزارا کیا تھا، مگر اس بوڑھے کے چہرے پر عجیب سے نشانات تھے جو اسے بہت خوفناک بنا رہے تھے۔ میں جو 6 روز اس کے ساتھ گزارنے کا سوچ کر آئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی غلطی کر آئی ہوں اور اب میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ مگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی بھاگ جاتی۔ بوڑھے نے مجھ سے چند باتیں کی۔ کہنے لگا میں بہت اصول پرست انسان ہوں، نہ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام برداشت کرتا ہوں اور نہ ہی میں اپنی بات کی نفی برداشت کر سکتا ہوں۔ بولا اگر میری بات سے انکار کیا جائے
تو میں سخت ترین سزا دیتا ہوں، میں بالکل رحم نہیں کھاتا۔ اس لیے میں تمہیں پہلے ہی روز یہ باور کروا رہا ہوں کہ میں تمہیں جیسا کہوں تمہیں ویسا ہی رہنا ہوگا، میری بات سے انکار کرنے کی غلطی مت کرنا۔ بوڑھے شخص کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے اصول پر سیدھا مجھے یہیں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چند روز کے لیے آئی مہمان عورت کو بھی اپنے اصول اور گھر کے طور طریقے بتا رہا تھا، اور مجھے پہلے ہی دن یہ سمجھا رہا تھا کہ مجھے کیسے اس گھر میں رہنا ہوگا، جس کا اندازہ ایسے ہی تھا جیسے وہ نکاح متع کر کے نہیں لایا تھا بلکہ لونڈی بنا کر میں اس گھر میں آئی تھی۔ میں نے اس کے لب و لہجے کو شدت سے محسوس کیا تھا، حالانکہ میں پہلے بھی ایسے مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی تھی۔ کچھ عارضی نکاح کر کے میرے ساتھ بالکل باندیوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ دھونس جمانا اور تذلیل کرنا ان کی مشاغل میں شامل ہوتا تھا، مگر اس بوڑھے کا مجھ پر حاکمیت جتانا مجھے ناگوار گزر رہا تھا۔ میرا دل چاہا میں اسے ٹوک دوں اور اسے بتاؤں کہ میں اس کے گھر میں صرف 6 روز کے لیے آئی ہوں، اور یہ صرف میری مجبوری نہیں تھی بلکہ اس بوڑھے کی بھی ضرورت تھی، ورنہ میں کبھی اس گھر میں موجود نہ ہوتی۔ مگر اس کا اتنا رعب و دبدبا تھا کہ میں اس کے آگے کچھ بول نہیں پائی تھی اور سر جھکا کر سب سنتی رہی۔ میں تب اس کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں سمجھ پائی۔ میرا دماغ تو اپنے گھر پر اٹکا ہوا تھا اور میں جلد سے جلد یہاں سے آزاد ہونے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے طلاق کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نکاح متع میں جہاں متعین مدت کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، وہیں اگر مرد طے شدہ وقت سے پہلے اکتا جائے اور عورت کو چھوڑ دے تو تب بھی عورت فارغ ہو جاتی ہے۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ اس مرد کا مجھ سے جلد از جلد دل بھر جائے، مگر میری سوچ یہ بالکل بھی ناممکن تھا۔ میں بے حد خوبصورت اور جوان عورت تھی، ممکن ہی نہیں تھا اس بوڑھے جیسے بدصورت مرد مجھے پہلے وقت سے پہلے آزاد کرتا۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنی دی ہوئی رقم میں سے پائی کا حصہ لے گا، اور اس بوڑھے کے بارے میں میری صرف یہی سوچ سچ ثابت ہوئی تھی کہ اپنے گھر کے طور طریقے سمجھا کر اس بوڑھے نے مجھ سے اپنے پیسے کے لحاظ سے خدمت کی تھی۔ ایک دن میرے ہوش ٹھکانے لگ چکے تھے، وہ مجھے انسان کی بجائے کٹ پتلی سمجھتا تھا، میرے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لایا کرتا تھا۔ میری بیزاری پر الٹا سزا دینے کے لیے اس کا رویہ مجھ سے مزید برتر ہو گیا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں اسے کراہیت کا شکار ہوں۔ یہ بات بوڑھے کے لیے توہین ثابت ہوئی۔ وہ پہلے روز مجھ پر کچھ مہربان ہوا، مگر اس کے بعد اس کے انداز میں سختی آتی چلی گئی۔ وہ مجھ سے بات ایسے کرتا جیسے میں اس کی زر خرید غلام ہوں۔ میری اکتاہٹ بڑھ رہی تھی۔ بوڑھے کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا چلا جا رہا تھا، جس کے متنفر رویے کے برعکس جب اس نے میرے لیے خوبصورت اور شوق رنگوں کے لباس منگوائے تو میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ چند روز کے لیے آئی عورت کے لیے آخر وہ مرد یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، جبکہ اس کا رویہ مجھ سے اتنا سخت ہوتا تھا؟ مگر کہنے لگا، میں تمہیں اچھے اور خوبصورت لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، حسین تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے وہ بوڑھا مجھے مزید سجانے اور سنگھار کروانے میں دلچسپی لینے لگا۔ بوڑھے کی فرمائش پر میں گھبرا گئی تھی۔ مجھے اس سے اتنی الجھن ہونے لگی تھی کہ میں اس کی خاطر بہترین لباس پہننے کے تصور سے ہی ڈرنے لگ گئی تھی۔ مجھے اس بوڑھے سے اپنے حسن کی نہ تو تعریف چاہیے تھی اور نہ ہی مجھے اس کا سڑنا برداشت ہو رہا تھا، مگر اب میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس لیے بنا بحث کیے میں نے اگلی بار لباس پہن لیا، اور نہایت مہنگا گرے رنگ کا خوبصورت لباس تھا۔ خوبصورت لباس زیب تن کرتے ہی میرا حسن و دلکش نصیب نہیں کرتا سامنے آ گئی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں نے بیوقوفی میں تمام ہلکے رنگوں کے لباس پہنے تھے۔ میرا لباس سادہ اور بہت سستا ہوتا تھا۔ میں ایک بار بد رنگ سی چادر اوڑھے رکھتی تھی۔ ہر بار جب میں پیسوں کی خاطر نکاح متع کرتی تو اس کے لیے ایک ہی مہرون رنگ کا لباس رکھا ہوا تھا۔ ہر بار وہی لباس پہن کر اب وہ لباس اپنا رنگ کھو چکا تھا۔ بوڑھے کا دیا لباس پہن کر میں بہت خوبصورت لگنے لگی۔ وہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، پھر مسکراتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں بغیر کسی وجہ کے لیے نہیں چنا تھا۔ کہنے لگا، اس ایجنٹ نے تمہاری تصویر دکھائی تو تمہارا یہی حسن اور کشش مجھے مجبور کر گئی تھی کہ میں تمہیں اتنی مہنگی قیمت دے کر اپنے گھر لے آیا ہوں۔ میں نے
اس کی خوشی پر سر جھڑک دیا۔ میرے پاس اب صرف 2 روز بچے تھے۔ اس بوڑھے نے 2 دن کے لیے مجھے ڈھیروں خوبصورت لباس دینے کے پیچھے منطق مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور بس وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتا، اور اپنی اسی خوشی میں جب وہ مجھے توجہ دیتا تو مجھے اس سے گھن آنے لگتی تھی۔ میرا دل اس سے بری طرح بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن بھی اب ایک طویل مدت محسوس ہونے لگا تھا۔ میں سر جھکا کر رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ بوڑھے کو غصہ نہ ہو اور مجھے تو 2 دن سکون اور آرام سے گزر جائیں۔ تو میں نے جیسے تیسے اس بوڑھے کو برداشت کیا اور 2 روز کے بعد تیاری باندھ دی، اور اپنے پیسوں کے علاوہ میں نے اس بوڑھے کا دیا ہوا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے تحفے تحائف میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میرے 2 دن زرق برق لباس میں نہایت مجبوری میں پہنے تھے، کیونکہ میں عالی شان گھر میں رہائش کے اپنی آخری دن مشکل میں نہیں بنانا چاہتی تھی۔ مگر میرے ہوش تو تب اڑ گئے جب میں نے گھر سے نکلنے کی کوشش کی تو مجھے دروازے پر ہی ملازم نے روک لیا تھا۔ بوڑھا شخص اس وقت گھر پر موجود نہ تھا۔ میں نے غصے سے چوکیدار کو دیکھا اور اپنے مالک کے نکاح متع سے واقف نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ میں باقاعدہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں۔ میں نے چوکیدار کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا، مجھے اپنی مالک کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا، اس لیے میں تمہیں اس گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں ضد کر کے رہ گئی تھی۔ میں پہلے ہی 6 راتیں اس بوڑھے مرد کے ساتھ گزار چکی تھی۔ وہ میرا 6واں روز تھا، اور نکاح میں طے شدہ وقت کے حساب سے میں اس روز صبح اپنے گھر واپس جا سکتی تھی، مگر چوکیدار مسلسل بحث کرتا ایک طرف سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بھی بے بسی سے واپس اندر جا کر بیٹھ گئی تھی اور بوڑھے شخص کا انتظار کرنے لگی۔ پورا دن گزر گیا۔ جب وہ بوڑھا گھر لوٹا تو میں نے سنجیدگی سے درخواست کی کہ اپنے چوکیدار کو بولیں کہ وہ مجھے گھر سے جانے دیں۔ میں نے کہا، میرے گھر میں میری بیٹیاں اکیلی ہیں، میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرا گھر جانا بہت زیادہ ضروری ہے، ویسے بھی میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں نے جتنی رقم لی تھی اتنا وقت گزار دیا ہے۔ میری بات پر بوڑھا اطمینان سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے جواباً جو بات کی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگا، میں نے تم سے نکاح متع نہیں کیا تھا، تمہاری نظر میں یہ عارضی نکاح تھا اور مدت طے ہوئی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے یہ نکاح ہمیشہ کے لیے کیا تھا، اور اب تم میری بیوی ہو اور اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، نہ ہی تمہیں اس گھر سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ میرے سر میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ میں ہکا بکا سا اس کے چیچک سے چہرے والے بوڑھے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس روز پہلی بار اس کا اطمینان سمجھ آیا تھا۔ وہ میرے لیے اتنی خریداری کرتا رہا تھا اور اپنے گھر کے اصول مجھے یاد کرواتا رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے گھر لایا تھا۔ میں اس دھوکے پر بل بلا کر رہ گئی تھی۔ میں نے چیختے چلاتے ہوئے بوڑھے شخص سے کہا، میرا اس کی سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے پیسوں پر نکاح متع کیا تھا۔ میری 3 معصوم بچیاں ہیں، مجھے ان کو پالنا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے باقاعدہ رشتہ بھیج کر نکاح کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ میری بات پر بوڑھا شخص زور سے ہنس پڑا۔ کہنے لگا، اب مجھے ڈرانے دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نکاح کر کے تم آ چکی ہو، میرے ملازمین گواہ ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لایا ہوں۔ پہلے روز سے ہی میں نے ان سب کو کہہ دیا تھا کہ اب تم اس گھر کی مالکن تم ہو۔ اگر تم چاہو تو نکاح نامہ بھی اٹھا کر دے سکتی ہو۔ اس پر کوئی مدت طے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، جو تمہاری غلطی ہے کہ تم نے لاپرواہی سے آنکھیں بند کر کے اس ایجنٹ پر یقین کر لیا تھا جس نے ہمارا نکاح کروایا تھا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے بڑھاپے کا سہارا ایک صحت مند جوان بیوی چاہیے۔ بوڑھے کے انکشاف پر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں 2 مردوں کے ہاتھوں پہ بیوقوف بن چکی تھی۔ وہ بوڑھا میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اکیلی چیختی چلاتی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ 6 روز انہوں نے کیسے گزاری ہوں گی۔ محلے والے اچھے تھے، مگر میں اس معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی، اپنی حرکت پر پچھتانے لگی۔ نکاح متع کے نام پر ہر بار گھر سے غائب ہو جاتی تھی اور ہر وقت اسی طرح کا خوف کا شکار رہتی۔ نہ جانے گھر واپس جانے پر میری بیٹیاں مجھے
کس حال میں ملے گی۔ ہر بار میری بے بسی اور دعاؤں پر اللہ نے میری بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا، مگر میں سبق حاصل کرنے کی بجائے اگلی بار پھر سے جو مرد زیادہ پیسے کی آفر کرتا ان کے ساتھ چل پڑتی تھی۔ اس بار بھی میں نے توبہ کرنے کی بجائے ایک آخری بار ہونا یہ کہ ناجائز نکاح کرنے کی ٹھان لی، مگر یہ شاید میری پکڑ ہو چکی تھی۔ بوڑھا کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اس کی منتیں کرتی رہی، سماجت کرتی رہی۔ وہ بہت مشکل سے اتنا ہی مانا۔ کہنے لگا، مجھے گھر میں زیادہ شور شرابہ پسند نہیں، اگر تم چاہو تو اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں لا سکتی ہو، مگر انہیں پہلے سے سمجھا دینا کہ وہ میری نظروں کے سامنے نہیں آئیں گی اور ایک کمرے میں خاموشی سے رہیں گی۔ میں تمہیں ماہانہ اتنا خرچہ دیتا رہوں گا کہ تم اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دے سکتی ہو، مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس بوڑھے کے گھر میں کبھی بھی لانا نہیں چاہتی تھی۔ میں بے بسی سے چیختی رہی، چلاتی رہی، اسے دھمکاتی رہی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ معاملہ ایسا تھا، میں پولیس کا بھی سہارا نہیں لے سکتی تھی۔ اگر میں کسی طرح بوڑھے کے گھر سے فرار ہو جاتی تو تب بھی میں مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں سکتی تھی، کیونکہ نکاح متع ناجائز کام تھا۔ پاکستان میں تو اسے بالکل ہی حرام مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے نکاح ہی نہیں کہتے۔ یہ چند گنے چنے شہروں میں نہایت رازداری سے کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میں اور کسی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر میں اس ایجنٹ کے ساتھ مل کر نکاح متع کرتی تھی۔ اگر میں اس کا نام پولیس والوں کے سامنے لے لیتی تو بوڑھے کی بجائے مجھ پر ہی کیس بن جاتا تھا۔ وہ بوڑھا شخص یہ سب کچھ جانتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ میں صرف پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑپھڑائی رہتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس جہنم میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس بوڑھے کو قبول کرنا میرے لیے ایک اذیت تھی۔ وہ مجھ پر زبردستی اپنا حق جتانے لگا تھا۔ ایک کمرے میں زبردستی قید ہو کر رہ گئی تھی 6 روز۔ میں نے صرف اس لیے برداشت کیا تھا کہ مجھے لگا چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد میں ساری زندگی پلٹ کر انہیں نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور میں خاموشی سے غلام بنی رہی۔ یہ چند روز کی پریشانی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا شخص مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے اس عالی شان گھر میں قید کر چکا تھا۔ چند روز میں غصے اور نفرت کا اظہار کرتی رہی، اپنے گھر جانے کی ضد کرتی رہی، مگر اس بوڑھے کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ مجھے ان پسندیدہ ملبوسات میں بنا سوار کر سجا کر کسی گڑیا کی طرح اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا۔ اگر میں کبھی نفرت اور غصے کا انکار کرتی تو وہ مجھے مارنے لگتا۔ اپنی غلطی کی سزا جھیلنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بوڑھا مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے ایک ملازمہ نے سب سچ بتا دیا تھا کہ اس کی پہلی بیوی بھی میری ہی طرح ایسے ہی سجا سنوار کر کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ہر حکم اور ہر بات پر سر جھکا کر رہے۔ ملازمہ نے بتایا کہ بوڑھے کی پہلی بیوی کسی روڈ کی طرح اس کے ساتھ رہی، اس کے 2 بیٹے ہوئے، پھر وہ عورت اس قید میں ذہنی اذیت کا شکار ہو کر مر گئی۔ بوڑھے نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا، مگر جب وہ جوان ہو گئے تو اپنے باپ کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے اور واپس کبھی پلٹ کر رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اکیلا تھا اور سہارے کا متلاشی تھا۔ میرے لالچ مجھے اس بوڑھے تک لے آئی تھی۔ اس نے میری اس چیز کا مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 6 لاکھ کا لالچ دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں قید کر لیا تھا۔ میں اکیلے میں پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی تھی، ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس بوڑھے کے گھر مجھے 10-15 روز گزرے تو میری ضد دم توڑ گئی۔ تھک ہار کر میں نے اس کی شرط مان لی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بلا لیا۔ میں اس کی ضد میں بیٹیوں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی اتنی مہربانی ہی میرے لیے کافی تھی۔ اس نے مجھے بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ بوڑھے نے میری ہار مان لینے پر مجھ سے پتہ لے کر میری بیٹیوں کو ہمارے گھر سے لے آیا تھا۔ وہ تینوں بچیاں بوڑھے کے گھر پہنچی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھیں اور خوفزدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر لایا گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے سینے سے لگ کر رونے لگ گئی۔ میرا دل تڑپ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ آزادی سے گھر میں رہتی تھی اور چڑیوں کی طرح چہچہاتی تھیں، مگر اب جہاں انہیں لایا جا چکا تھا، انہیں صرف میری وجہ سے اپنی آوازیں دبا کر رہنا تھیں۔ میں اپنی غلطی پر نادم تھی، شرمندہ تھی۔ بیٹیوں کو ایک طرف لے کر جا کر میں نے سب کچھ سچ بتا دیا تھا
اور ندامت سے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا میں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اس کے بعد کبھی بھی میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، مگر شاید میں بھی ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی رونے لگ گئی، بولی فکر مت کریں، جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی رہیں گے، مگر اس گھر میں اب اکیلے رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی ہر بار جب آپ جاتی تھیں محلے کے مرد ہمیں ہمدردی کے بہانے ہر وقت تنگ کرتے رہتے تھے۔ اس بار آپ کا قیام لمبا ہوا تو ہم سائے والے انکل بہانے سے رات کو ہمارے گھر چلے آتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ تمہاری ماں کی غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس لیے تم فکر مت کرو، اور کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ میری بیٹیاں ڈری ہوئی تھیں، سہمی ہوئی تھیں، جبکہ یہ سب سن کر میری سانس رکنے والی ہو گئی تھی۔ اگر میں مزید دیر کر دیتی تو شاید میری معصوم بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ انہیں اس موڑ تک پہنچانے والی میں ہی تھی۔ ان کی کچے ذہنوں میں ان مردوں کے ایسے رویے محفوظ ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ میری بیٹیاں خوفزدہ ہو گئی تھیں، مگر مجھے کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ ان میں اتنا اعتماد بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنا خوف بتا سکتی۔ میں نے بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا، مگر میں بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ میری ساری محنت اور قربانیاں ضائع ہو گئی تھیں۔ مجھے اس روز سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلی عورت کو عزت سے دوسرا نکاح کر دینے کا راستہ کیوں دیا تھا۔ اگر میں عدت کے بعد گھر بسا لیتی تو مجھ پر اور میری بیٹیوں پر یہ وقت کبھی نہ آتا۔ اس بوڑھے شخص نے ہم ماں بیٹیوں کو پناہ دی، مگر چند ہی دنوں میں اس نے میرے ساتھ بے دام غلاموں جیسا رویہ رکھا تھا، میری بیٹیوں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ جب میری بیٹیوں نے میرے گھر میں ایسی اہمیت دیکھی تو بالکل گمسم ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہمیں اس بوڑھے کے گھر رہتے ہوئے 5 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے پاس آزادی کی کوئی راہ نہیں بچی۔ اب اسے صرف بوڑھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں۔ اب یہی آخری راستہ بچا ہے ہم ماں بیٹیوں کی آزادی کا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔